حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے میری ملاقات ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مجھ سے حال پوچھا کہ حنظلہ کیا حال ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ ابوبکر صدیق نے مجھ سے پوچھا کہ سبحان اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اپنا احوال بیان کیا کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے جنت جہنم کا ذکر کرتے ہیں، اور جنت اور جہنم کا احوال جب بیان کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، مگر جیسے ہی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واعظ و نصیحت سن کے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو جب آ کر اپنے گھروں میں بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں یا دیگر گھریلو امور میں کام کاج میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں، جو بھی سن کے آئے ہوتے ہیں احوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخروی یعنی جنت اور جہنم کا، وہ سب ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے اور سب کچھ بھول بیٹھتے ہیں ہم۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چل کر پوچھتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ابوبکر ساتھ چل دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر یہ سارا ماجرا ہم نے بیان کیا۔ اللہ کے رسول کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں شامل ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور آپ اللہ کا ذکر ہمیں سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن اور اللہ کے فرمان ہمیں سناتے ہیں، جنت اور جہنم کا بیان ہمیں سناتے ہیں، بتاتے ہیں، تو ہمارے دلوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم آپ کی مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور اپنے گھر میں گھریلو امور بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور دیگر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم سے یہ سارا منظر ہمارے دل سے چلا جاتا ہے اور ہمارے جو مجلس والی کیفیت ہوتی ہے ہمارے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو مجھے نفاق کا ڈر ہے کہ شاید میں منافق ہو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حنظلہ تم جیسے ہی میرے پاس بیٹھے ہوتے ہو اور میری مجلس میں بیٹھ کے جو کیفیت تمہارے اوپر طاری ہوتی ہے، ایسے ہی اگر تمہارے ہر وقت دل میں یہی بات رہے اور یہی تمہارے اوپر کیفیت طاری رہے تو تمہارے ساتھ راستوں میں آتے جاتے فرشتے مصافحہ کریں اور بستروں پر بھی تمہارے ساتھ آ کر مصافحہ کریں۔ اگر تمہارا ایمانی لیول ایک ہی جگہ بڑھا رہے اور برقرار رہے تو فرشتے تمہارے ساتھ راستوں میں بھی مصافحہ کریں اور تمہارے بستروں پر بھی آ کر تم سے مصافحہ کریں۔ اے حنظلہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے حنظلہ لمحہ بلمحہ یہ کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم والوں سے جڑے رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ علم سے جیسے ہی ہم علم والوں سے اور علمی مجلسوں سے جیسے ہی ہم دور ہوں گے، اہل علم سے جیسے ہی دور ہوں گے تو ہمارے اوپر سستی و کاہلی جو ہے وہ حاوی آنے لگتی ہے اور دنیاوی امور کی وجہ سے ہم دین سے غافل ہونے لگتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دینی معاملات میں ہم علماء سے اور اہل علم سے جڑے رہیں اور دینی مجالس میں بھی ہمارا لگاؤ رہے، آنا جانا رہے، تبھی ہم جا کے اپنے ایمان کو برقرار رکھ پائیں گے، شرک اور بدعات سے بچ پائیں گے اور پرفتن فضا میں اپنے ایمان کو بچا سکیں گے جب ہم علماء سے جڑے رہیں اور قرآن اور حدیث سے بھی جڑے رہیں اور اللہ والوں سے ہمارا رابطہ قائم رہے گا جب تک تو ہمارا دین اور ہمارا ایمان بچا رہے گا۔ جیسے ہی ہم علماء سے اور قرآن و حدیث سے دوری اختیار کریں گے تو ہمارے ایمان اور اللہ اکبر، ہمارے ایمان اور ہمارے عمل میں کوتاہی آئے گی اور دینی مجالس میں جانے سے ایمان بڑھتا ہے۔ جیسے ہی آپ دینی مجالس سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، اہل علم سے کنارہ کشی اختیار کریں گے
تو آپ کے اور ہمارے ایمان میں کمی بھی آئے گی اور سستی بھی آئے گی۔ ایمان میں کمی ہی انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل علم اور علم کی مجلسوں میں جانے کی اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی ایک آپ کو مثال میں دیتا ہوں کہ ایک آپ جلتی آگ سے ایک دہکتا ہوا انگارہ سائیڈ پہ کر لیں، اٹھا لیں، اس کو کچھ ہی دیر کے لیے 1 گھنٹے کے لیے آپ آگ سے نکال کے سائیڈ پہ رکھ دیں تو تھوڑی دیر بعد وہ راکھ بن جائے گا، کیونکہ وہ آگ والے ماحول سے نکل کر دوسری سائیڈ پہ آ گیا ہے، الگ رکھ دیا ہے آپ نے آگ سے نکال کر۔ ایسے ہی اگر ہم دینی ماحول سے جیسے ہی نکلیں گے، دور ہوں گے اور زیادہ وقت دور رہیں گے تو ہمارے ساتھ بھی اسی انگارے والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ جیسے وہ انگارہ بجھ کے راکھ ہو گیا، ایسے ہی ہم بھی دینی مجالس سے اور اہل علم سے جیسے ہی دور ہوں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی انگارے والا معاملہ ہوگا کہ ہم بجھ کے رہ جائیں گے، ہمارا ایمان بجھ سکتا ہے۔ ہمیں ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے خود کو دینی مجالس کے ساتھ اٹیچ رکھنا ہوگا، علماء کے ساتھ اٹیچ رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو جڑے رہنا ہوگا، تبھی جا کے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اگر دوبارہ اسی انگارے کو آپ بر وقت دوبارہ آگ میں ڈال دیں تو وہ دوبارہ راکھ بننے سے پہلے اگر آپ ڈال دیں تو وہ دوبارہ دہکنا شروع ہو جائے گا اور وہ شعلہ بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دینی مجالس سے جڑے رہنے میں ہی ہماری بھلائی ہے اور ہمارا ایمان جو ہے وہ تر و تازہ رہے گا۔ اگر ہم دینی مجالس سے دور رہیں گے تو ہمارے ایمان کو خطرہ ہے اور ہمارا ایمان مرجھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور علماء سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل علم کی پہچان عطا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں۔